نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 19، باب اذا اصاب ثوب المصلی امرأتہ اذا سجد۔ باب ہے کہ جب نمازی کا کپڑا عورت کو چھوئے، عورت کو لگے جب وہ سجدے میں جائے۔ نماز کے دوران نمازی کا کپڑا عورت کو، خصوصاً عورت جب حیض کی کیفیت میں ہو، اس کو مس کرے، ٹچ کرے تو کیا اس کی نماز کے اندر کوئی خلل آئے گا، خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی یا نہ ہوگی، اس کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کی صحت اس چیز پر موقوف ہے کہ نمازی نے جس جگہ کھڑا ہونا ہے اور جہاں سجدہ کرنا ہے وہ پاک ہو۔ کھڑے ہونے سے لے کر سجدہ کرنے تک اتنی جگہ پاک ہونا یہ شرط ہے۔ تو اگر دائیں بائیں کوئی ایسی چیز ہے جو نجس ہے لیکن وہ اس کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر ہے، بو تعفن اگرچہ آ بھی رہی ہو تو نماز جو فاسد نہیں ہوگی، نماز درست ہے۔ اسی طرح عورت حیض کی حالت میں عورت پر جو نجاست ہوتی ہے وہ حکمی ہوتی ہے، وہ عینی نجاست نہیں ہے کہ ان کا عین جسم نجاست ہے یا اس کے کپڑوں پر نجاست ہے، بلکہ ایک حکمی نجاست ہے۔ تو حکمی نجاست کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اگر نماز کے دوران عورت کے کپڑوں کو یا خود عورت کے جسم کو بھی کہ کپڑا وغیرہ لگے یا مرد کا ہاتھ وغیرہ بھی لگے تو اسے نماز باطل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 279، قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبداللہ بن شداد عن میمونہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا حذاءہ وانا حائض۔ ہاں جی، اچھا، حدیث نمبر 379، قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبداللہ بن شداد عن میمونہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا حذاءہ وانا حائض۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، وانا حذاءہ اور میں آپ کے برابر میں ہوتی، وانا حائض اور میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی برابر میں بھی لیٹی ہوتی حیض کی حالت میں۔ وربما اصابنی ثوبہ اذا سجد، بعض اوقات آپ کا کپڑا بھی مجھ کو پہنچ جاتا، کپڑا بھی مجھے مس کرتا جب آپ سجدے میں جاتے۔ سجدے میں جاتے تو کبھی آپ کا کپڑا بھی میرے جسم کو لگ جاتا۔ قالت وکان یصلی علی الخمرہ، اور فرماتی ہیں کہ آپ نماز پڑھتے تھے خمرہ پر، چھوٹی چٹائی پر، چھوٹی چٹائی پر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ثابت سے یہ کیا کہ نمازی کا کپڑا حیض والی عورت کو کپڑا مس بھی کرے تو اس سے اس کی نماز باطل نہ ہوگی، کیونکہ حیض اور نفاس یہ اس کے اندر عورت کا عین جو جسم وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ ایک حکمی نجاست ہوتی ہے۔ تو جب عین کوئی نجاست ہے، مثلا کوئی بول و براز ہے، اگر نماز کے دوران وہ آدمی کو مس کرے یا اس کا کپڑا لگ جائے تو پھر تو نماز درست نہیں ہے۔ لیکن اگر حکمی نجاست ہے، جس طرح کہ جنبی آدمی ہے، حیض نفاس والی عورت ہے، اس کے نمازی کا کپڑا اس کو لگے، اس کے عورت کے کپڑے کو لگے یا جسم کو لگے تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ باب نمبر 20،
باب الصلاۃ علی الحصیر، باب چٹائی پر نماز پڑھنا۔ حصیر اس چٹائی کو کہتے ہیں جو انسان کے قد کے برابر ہو، کھڑے ہونے پاؤں کے نیچے آئے اور سجدہ کرنے تک پوری لمبی ہو۔ اگر چھوٹی ہے، صرف آدمی اس پر کھڑا ہو سکتا ہے یا صرف اس پر سجدہ آ سکتا ہے تو اس کو خمرہ کہتے ہیں۔ اگر بڑی ہے جس میں کھڑا بھی ہو سکتے ہیں اور سجدہ بھی اس کے اوپر آئے گا تو اس کو حصیر کہتے ہیں۔ البتہ دونوں ہوتی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ مٹی یا مٹی کی جنس اس کے اوپر سجدہ کرنا لازمی ہے۔ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ براہ راست مٹی پر سجدہ کرنا لازم نہیں، کوئی چیز بھی انسان کی پیشانی اور مٹی کے درمیان حائل ہو تو نماز پڑھنا درست ہوگا۔ وصلی جابر و ابو سعید فی السفینۃ قائمہ، جابر اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کشتی میں نماز پڑھی کھڑے ہو کر۔ باب تھا باب الصلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز پڑھنا، لیکن امام صاحب جو اثر لائے ہیں اس کے اندر کشتی کا تذکرہ ہے کہ کشتی کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ امام صاحب کے استدلال یہ ہے کہ جس طرح کشتی جو ہے وہ مٹی پر نہیں ہوتی، بہت گہرائی میں نیچے مٹی ہوتی ہے، پانی کی ایک کثیر مقدار ہوتی ہے اور پانی پر کشتی ہوتی ہے، تو جب کشتی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، انسان کے اور نیچے پانی کے درمیان لکڑی بھی حائل ہوتی ہے، پھر زمین مٹی کے درمیان پانی کئی فٹ جو ہے وہ پانی کی تہہ بھی ہوتی ہے، تو جب کشتی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو چٹائی تو وہ تو انچ بھی اونچائی والی نہیں ہوتی، وہ تو زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہے، چٹائی کے اوپر نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ یہ امام صاحب کا استدلال۔ وقال الحسن تصلی قائما ما لم تشق علی اصحابک تدور معها الا فقائدا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ تو کھڑا ہو کر جب تک کہ نامشقت ہو تیرے ساتھیوں پر، نماز پڑھ ہاتھ تو کھڑا ہو کر جب تک تیرے ساتھیوں پر مشقت نہ ہو، مطلب کہ اپنے ساتھیوں کو کشتی کے اندر کھڑے ہو کر نماز آپ پڑھا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کھڑے ہو کر پڑھانے کے اندر خطرہ ہے، کشتی جب وہ جنبش کھا رہی ہے یا اس کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو رہی ہے اور کھڑا ہونے سے گرنے کا خطرہ ہے، پھر بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو حتی الامکان کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھا تو کھڑے ہو کر جب تک نامشقت ہو تیرے ساتھیوں پر، تدور معہا، اور تو گھومتا رہے اس کشتی کے ساتھ، کشتی کے ساتھ گھومتا رہے، مطلب قبلے کی طرف اپنی سمت رکھ۔ اگر کشتی کسی دوسری طرف رخ کرتی ہے تو آپ گھوم کر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ تو فرض نماز ادا کرنی ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنا لازمی ہے۔ اگر کشتی نماز کے دوران کوئی سمت تبدیلی بھی کر لے تو آپ بھی گھوم کر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ وَإِلَّا فَقَائِدًا، ورنہ بیٹھ کر سے مراد اگر کھڑے ہو کر ادا کرنے کے اندر دشواری ہے، مشقت ہے، تو پھر کشتی کے اندر بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 380۔ قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان جدت ملیکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطعام کھانے کی، صنعته له، جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، کوئی خاص کھانا آپ کے لیے تیار کیا، اس کی دعوت دی۔ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ، آپ نے اس کھانے میں سے کھایا، پھر آپ نے فرمایا قُومُوا فَلْيُصَلِّ لَكُمْ، کھڑے ہو جائیے بھی میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔
تو جو اور بھی آپ کے ساتھ ساتھی گئے تھے تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو چلو کھڑے ہو میں تمہیں جماعت کروں اور یہاں نماز ادا کریں۔ قال انس فقمت الى حصیر لنا قد اسود من طول ما لبث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ایک چٹائی کی طرف، میں ایک چٹائی کو لینے کے لیے اٹھا، قد اسود جو سیاہ تو ہو چکی تھی، من طول ما لبث لمبے دیر سے لمبے عرصہ سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ گھر میں ایک چٹائی تھی ایک سائڈ پر رکھی ہوئی، کافی دیر سے اس کو استعمال نہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر پھپھوندی وغیرہ آ کر وہ سیاہ رنگ اس کا ہو چکا تھا۔ فنزحتہ بماء، میں نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، کیونکہ چٹائی کو لپیٹ کر کھڑا کیا ہو تو وہ اس کے اندر اکڑاؤ سا آ جاتا ہے، کہ زمین پر بچھائیں تو زمین کے اوپر اچھی طرح بچھتی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس کا ابار سا رہتا ہے۔ تو میں نے اس کو پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ ایک تو زمین پر وہ ساتھ بچھ جائے اچھی طرح، دوسرا اس کے اندر کی سختی بن ختم مجھے نرمی آ جائے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک اس کے اندر حبس سی اور حرارت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ فنزحتہ بماء، میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وصففت انا والیتیم وراءہ، صف بنائی میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے، میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، والعجوز من ورائنا، اور بوڑھی اماں ہمارے پیچھے تھی، ہماری دادی ملیکہ وہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی اور پھر انصراف کیا، سلام پھیرا۔ اس سے ثابت یہ کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا فقمت الی حصیر، میں ایک چٹائی کی طرح کھڑا ہوا، تو چٹائی کے اوپر نماز آپ نے پڑھائی، تو چٹائی پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک اور بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں، مثلا ایک تو یہ کہ نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، تو یہ نفل نماز تھی جس کی آپ نے جماعت کرائی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نفل نماز 2 رکعتیں ہونی چاہیے، ان کو 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد مقتدی ہوں تو وہ صف پیچھے بنائیں گے، امام کے برابر میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر مقتدی ایک ہے تو پھر تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، امام کے دائیں طرف، لیکن اگر 2 ہیں تو پھر پیچھے کھڑے ہوں گے، خواہ وہ 2 بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے ہوں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت یا یہ مردوں کے ساتھ کھڑی نہ ہوگی، اگرچہ وہ مرد اس کے بچے اور اس کے قریبی رشتہ دار چھوٹی عمر کے کیوں نہ ہوں، عورت مردوں سے الگ کھڑی ہوگی۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اکیلی عورت کی صف ہو جاتی ہے، مردوں کے لیے اکیلے کھڑے ہونے کی ممانعت ہے، لیکن عورت اکیلی جو ہے وہ صف بنا سکتی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ زمین یا زمین کی جنس کے اوپر ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے، تو کوئی چیز بھی درمیان میں اگر حائل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 21، باب الصلاۃ علی الخمرہ، باب ہے کہ چھوٹی چٹائی کے اوپر نماز ادا کرنا۔ خمرہ چھوٹی چٹائی جو انسان کے قد کے برابر نہ ہو، صرف اس کے اوپر کھڑا ہوا جا سکے یا صرف سجدہ اس پر ہو سکے، اتنی چھوٹی ہے کہ یا اس کے اوپر یا سخت گرمی ہے یا سخت سردی ہے، زمین ٹھنڈی ہے تو اس کو بچھا کے اس کے اوپر آدمی کھڑا ہو جائے تاکہ وہ گرمی یا سردی کی شدت محسوس نہ ہو، یا کھڑا تو زمین پر ہو جائے لیکن سجدہ کرتے وقت آگے جگہ ہموار نہیں ہے، وہیں تنکے وغیرہ ہیں تو کوئی گرد و غبار ہے
وہ ناک میں منہ میں چڑھنے کا خطرہ ہے تو آگے سجدے والی جگہ اس کو بچھا لے۔ حدیث نمبر 381، قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبد اللہ بن شداد عن میمونہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پر چھوٹی چٹائی پر بھی نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ چٹائی جو نمازی اور زمین کے درمیان ایک حائل ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ تو براہ راست زمین پر مٹی کے اوپر پیشانی رکھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ باب نمبر 22، باب الصلاۃ علی الفراش، باب ہے کہ نماز فراش کے اوپر، بستر وغیرہ کے اوپر ادا کرنا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس وہم کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا تھا نا حدیث میں کہ جعل لنا الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو جائے نماز بھی بنا دیا اور طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا، یعنی تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں لفظ ہے جعل لنا الارض، زمین ہمارے لیے مسجد بنائی ہے، سجدہ والی جگہ بنائی ہے۔ تو شاید کوئی یہ سمجھے کہ ارض سے مراد صرف مٹی والی زمین ہی ہے، درمیان کے اندر کوئی اور چیز نہیں آنی چاہیے۔ امام صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ باب الصلاۃ علی الفراش، بستر وغیرہ کوئی چیز بھی بچھائی ہے اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حصیر اور خمرہ کی طرح کوئی بھی چیز زمین پر بچھا دیں، کوئی کپڑے کی ہے، کوئی چٹائی ہے، چٹائی جو پلاسٹک کی ہے یا کھجور کے پتوں کی یا کسی چیز کی بھی بنی ہوئی ہے۔ البتہ بعض سلف نے عمدہ قسم کے قالین یا بہترین نرم و ناز کے بستر پر نماز پڑھنا کوئی ناپسند کیا ہے، لیکن یہ ناپسند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جواز کے قائل نہ تھے، بلکہ یہ انہوں نے تقوی اور ورع کی وجہ سے اس کو ناپسند کیا ہے کہ انسان نماز پڑھے تو بہترین عمدہ قالین ان کے اوپر پڑے تو اس کے توجہ اور خیالات اسی کی طرف جائیں اور نرم و نازک انداز کو اپنائے، تو یہ ناپسند ہے۔ تو ورنہ جواز کے وہ بھی قائل تھے، صرف وہ کہتے تھے کہ سادہ قسم کے بچھونا وغیرہ سادہ ہونا چاہیے، سادگی ہونی چاہیے جس پر نماز ادا کی جائے۔ وصلی انس علی فراشی، انس رضی اللہ عنہ کا اثر بیان کیا کہ انہوں نے بستر پر نماز ادا کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 272 پر ہے۔ وقال انس كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا علی ثوبہ، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پس سجدہ کرتا ہم میں سے کوئی ایک علی ثوب، اپنے کپڑے پر، کپڑا جو ہے اس کے اوپر سجدہ کرتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اثر آگے حدیث نمبر 385 میں آ رہا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 620 میں بھی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ کیا ہے کہ کپڑے کے اوپر سجدہ کرنا، خصوصاً جب گرمی ہوتی تو صحابہ کرام اپنے کپڑے کا جو ایک بچا ہوا پلو ہے اس کو آگے بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کر لیتے، اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کپڑے کو آگے پیشانی پر جھکا کر کے اس پر سجدہ کر لیتے۔ تو بہرحال کپڑا اتارا ہوا ہے یا جسم پر پہنا ہوا ہے، گرمی کی شدت یا سختی کی شدت سے بچنے کے لیے اگر اس کو آگے بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 382، قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سو جایا کرتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ورجلای فی قبلتہ، اور میرے پاؤں قبلے کی سمت ہوتے،
فیضا ساجدہ غمزنی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ مجھے چٹکی برتے یا مجھے ہاتھ لگاتے، فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے پاؤں پیچھے سمیٹ لیتی۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے سجدے کی جگہ میں پاؤں کر کے لیٹی ہوتی، کیونکہ گھروں حجرات جو ہے ازواج مطہرات کے انتہائی چھوٹے تھے، اس کے اندر اتنی وسیع جگہ نہیں تھی، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے لیٹی ہوتی، تو جب سجدے کو جاتے تو آپ ہاتھ لگاتے، تو آپ پاؤں پیچھے کر لیتی اور آپ سجدہ فرما لیتے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو پھر دراز کر لیتی۔ فیضا ساجدہ غمزنی، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ مجھے ہاتھ کا اشارہ کرتے، فقبضت رجلیہ، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی۔ فیضا قام بسطتما، جب آپ پھر کھڑے ہوتے سجدے کر کے کھڑے ہوتے پھر میں پاؤں کو سیدھا کر لیتی، بچھا دے ان کو پھیلا دیتی۔ قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھروں کے اندر ان دنوں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، روشنی ہوتی نہیں تھی کہ چراغ کی روشنی ہو تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ سجدے کے لیے آ رہے ہیں تو میں خود بخود پاؤں کو سمیٹ لوں۔ اندھیرا ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب آپ سجدے کو آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم الغیب تو نہ تھی، تو اس لیے آپ ہاتھ لگاتے پھر پاؤں کو پیچھے کر لیتے۔ اس روایت سے بھی امام صاحب ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے جو یہ ایک روایت لوگوں نے مشہور کی ہے کہ جب آپ گھر میں آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی گم ہوئی ہوتی تو وہ بھی نظر آ جاتی۔ آپ جب آتے تو اتنا نور، اتنی نورانیت روشنی پھیل جاتی کہ ان کی گری ہوئی سوئی جو زمین پر وہ بھی مل جاتی۔ یہ تمام کی تمام روایات ہیں، یہ ایسی موضوع قسم کی روایات ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں آ رہے ہیں، اس لیے آپ ہاتھ لگاتے تو مجھے پتہ چلتا تھا، میں پاؤں پیچھے کرتی۔ اور اگر آپ کو نور تسلیم ہی کر لیا جائے، جس طرح کے بعض لوگ اس کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بھی نور ہدایت مراد ہیں، نہ کہ سورج کی طرح روشن۔ جو سورج کی طرح روشنی ہے وہ مراد نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو چراغ کی ضرورت نہ ہوتی۔ گھر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، تو آپ جو نور سے نور ہدایت مراد ہیں، نہ کہ نور سے مراد وہ سورج کی یا ہمارے یہاں جو روشنائیوں کے جو انتظامات ہیں اس طرح کی روشنی۔ حدیث نمبر 383، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ان عائشہ اخبرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہی بین و بین القبلۃ علی فراش اہلہ اعتراض الجنازہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور وہ آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان گھر والا جو بستر ہے اس کے اوپر لیٹی ہوتی۔ اعتراض الجنازہ، جس طرح کہ جنازہ سامنے ہوتا ہے، جس طرح جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے اسی طرح تو جنازہ جو ہے وہ شمال جنوب کو اس کا رخ ہوتا ہے، تو نماز جو وہ قبلے کی طرف یعنی اس طرح میں لیٹی ہوتی اور آپ قبلے کی طرف نماز ادا کرتے۔ حدیث نمبر 384، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث عن یزید عن عراق عن عروہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وعائشہ معترضۃ بینہ وبین القبلہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس حال میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوتی آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان، علی الفراش بستر پر، الذی ینامان علیہ جس کے اوپر سویا کرتے تھے، جس بستر پر سویا کرتے تھے اس پر لیٹی ہوتی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ نیند والا جو بستر ہے اگر اس پر کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے تو اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو
کما حق کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔